الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، تبدیلی، سونامی اور گھبرانا نہیں جیسے مضحکہ خیز نعروں کے پیچھے قوم کو لگا کر ملک کو برباد کر دیا گیا۔ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ سی پیک کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اب کوئی معیشت کے حوالے سے قوم نیا خواب خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی معیشت تو بننا دور کی بات ہے، موجودہ معیشت ہی سنبھالنے نہیں جا رہی۔ کہاں ہم دنیا کی بڑی معیشت بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور کہاں آج اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوگی۔ قرضے ملک کی بلند ترین سطح پر ہے، یہ بات آن ریکارڈ ہے اور اس بات کو حکومت بھی تسلیم کرتی ہے، اور مہنگائی وہ بھی ریکارڈ توڑ سطح پر ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ایک شخص سے نفرت کا نتیجہ ہے جس کا نام ہے نواز شریف، اور نواز شریف سے نفرت کا خمیازہ میں اور آپ بھی نہیں، نواز شریف بھگت رہے بلکہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے۔ پوری قوم اس حکومت کے جانے کا خمیازہ بھگت رہی ہے جس نے کم از کم ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر رکھا تھا، اور جس کی وجہ سے ملک میں ایک مستحکم چھوٹا موٹا کاروباری نظام موجود تھا جو اب نہیں رہا۔ اب تو کرنسی ڈی سٹیبل ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ آج وہ کاروبار کر رہا ہے ڈالر میں تو ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا۔ تو جب کرنسی ڈی سٹیبل ہوتی ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آج ہم وہ کہتے ہیں نا، جو شخص نظام کو ٹھیک ٹھاک چلا رہا تھا اس کو تو ہم نے نکال کر باہر کر دیا، لیکن اب وہ نواز شریف جو کہ استعماری قوتوں کا نشانہ بنا تھا، ان استعماری قوتوں کے نرغے میں پورا ملک آ چکا ہے۔ آج ہم گھٹنوں کے بل ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر پاکستان کو برباد نہیں کر سکی، وہ کام نہیں کر سکی جو کہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں سوچتا تھا۔ اقتصادی طور پر پاکستان کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ دنیا بڑے خواب دیکھتی تھی، ہمارے بدترین دشمن یہ کہتے تھے ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے، لیکن پاکستان الحمدللہ کبھی دنیا میں اس طرح تنہا نہیں ہوا تھا جس طرح اب نظر آتا ہے۔ تو یہ کام کسی اور نے نہیں کیا، یہ کام ہم نے خود کر دکھایا۔ 71 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے 3 سال میں لے لیے، یعنی 71 سال میں کوئی 30 کھرب اور 3 سال میں 30 کھرب 20 کھرب، تو یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اب امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا، ان سے ہماری دوستی قصہ پاری نہ ہو چکی ہے، اور یہ دوستی کسی اور کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، دوستی موجودہ حکومت کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اور امریکہ وہ ہمیں بالکل منہ نہیں لگاتا، امریکہ کا فون ابھی تک نہیں آیا امریکی صدر کا، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہے جو ماضی میں کبھی ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اب وہ امریکہ کے زیر اثر سب سے بڑا عالمی ادارہ IMF وہ ہم پر اپنے دانت تیز کیے ہوئے۔ IMF کیا کر رہا ہے؟ IMF امریکہ کے زیر کنٹرول ہے، اور امریکہ ہم سے ناراض ہے، اور اگر امریکہ ہم سے ناراض ہے تو پھر IMF ہمیں رعایت کیوں دے گا؟ ماضی میں جتنی بھی حکومتوں نے قرضے لیے ان کے ساتھ کبھی امریکہ نے یا IMF نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا جتنا اس بار دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا کیا ہو گیا کہ امریکہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ سعودی عرب ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ سعودی عرب نے بھی ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہمیں قرض دے دیا ہے 4.2 بلین ڈالر کا، اور اس پہ 3.2% انٹرسٹ ریٹ ہے۔ یہ وہ انٹرسٹ ریٹ جو چائنا ہم کو دیتا ہے، جس کے بارے میں امریکہ کہتا تھا ہمیں بتاؤ چائنا نے کتنے انٹرسٹ ریٹ پہ پاکستان کو قرض دیا ہے، اور IMF نے ایک شرط رکھی تھی آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا انٹرسٹ ریٹ چائنا آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو اتنے اربوں ڈالر دے رہا ہے۔ تو وہ تو ہو گیا قصہ پارینہ، وہ تو اس سے یہ 3.2 جو سعودی عرب نے ہم سے انٹرسٹ ریٹ لیا ہے اس سے کہیں کم، یعنی پوائنٹ سم تھنگ میں چائنا ہم سے انٹرسٹ ریٹ لے رہا تھا، اور ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ رقم دے رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اب وہ نہ چائنا والا رہ گیا ہے قرضہ اور نہ سعودی عرب والا۔ اب سعودی عرب کی بھی مجبوری ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات وہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ تعلقات ان کے کیسے ہیں اس کا اندازہ اس ایگریمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے
کہ کتنے منت ترلے کر کے یا وہ کر کے یہ قرض لیا گیا ہوگا یا دیا گیا ہوگا، اور جس دن کسی عرب شہزادے کا دماغ گھوم گیا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان نے بڑے دعوے کیے دوستی کے اور ہمیشہ رہے، اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا اتحادی بھی کہا۔ اس بات پہ کوشچن مارک ہے کہ ہم نے اس کی کیا قیمت ادا کی، لیکن جو قیمت ہم ادا کر چکے ہیں، ایک غلطی ہم کر چکے تھے، اور اس کے بعد جب اس غلطی کو میک اپ کرنے کا وقت آیا تو ہم مزید غلطیاں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے ایسے تعلقات خراب کیے ہیں کہ نئے امریکی صدر تو پاکستان کے یعنی پرائم منسٹر کو فون نہیں کرتے، تو نہ امریکہ کا فون آ رہا ہے، نہ سعودی عرب کے ساتھ خاص صاحب کے تعلقات ہیں۔ تو وہ دیکھ ہی لیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو قرضہ دیا کن شرائط پہ دیا ہے، اور وہ شرائط اتنی خطرناک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی بھی وقت بیک آؤٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ نے ہمارے ساتھ بات نہیں مانی یا ہم ناراض ہوئے یا کسی وجہ سے بھی ہوئے تو وہ بیک آؤٹ کر جائیں گے۔ اور اتنی بھاری شرائط جو ہے لگائی ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اوپر سے یہ ایک سائڈ پہ ہے، اور ہم روزانہ لگے ہوئے ہیں ای وی ایم سے الیکشن کرائیں گے، اور الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے، اس کا وہ قانون نہیں لائیں گے تو ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے۔ تو ایک جھگڑا انتخابات کا، اقتدار کا، اور یہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے۔ اور ایک لڑائی ہے پاکستان کے فیوچر کی، کہ پاکستان کا فیوچر بلکہ پاکستان کا حال وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حال بہت برا حال ہے، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے کہ میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اے وی ایم سے ووٹنگ ہوگی، اور عدالتیں روز بڑے بڑے ریمارکس دے رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں، ایک لڑائی سول ملٹری تعلقات کی چل رہی ہے، اور اوپر سے وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو توجہ کس کی جائے گی ان کاموں کے اوپر؟ وہ سی پیک جس سے پاکستان کی معیشت بہترین ہو سکتی تھی، جس کے اوپر آپ نے پاپا جانس کو لگائے رکھا، اور پھر وہ جاتے وہ ہاتھ جاڑ کر چلے گئے، کیا کرایا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں سی پیک کو، تو آج بھی سی پیک کے اوپر اب چائنا بول بول کے تھک گیا۔ یعنی چائنا اور کیا کرے پاکستان کے ساتھ، وہ سمجھتا ہے پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ کمپرومائز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا حال یہ ہے۔ اب یہ حال کیوں ہے، یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جن سے ہماری دوستی تھی اب دوستی نہیں۔ دیکھیں ایک زمان جب خاص اقتدار میں آئے تھے تو سب نے انہیں ویلکم کیا تھا، ملیشیا نے انہیں ویلکم کیا، ترکی نے انہیں ویلکم کیا، ارتگال ڈرامہ لے کے آئے وہ، اور سعودی عرب نے انہیں ویلکم کیا، شہزادہ سلمان نے ان کی گاڑی چلائی، پرائم منسٹر نے ان کی گاڑی چلائی۔ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن تھی کہ ایک پرائم منسٹر یا ایک پاپولر لیڈر ہو اور دنیا ان کو وارم ویلکم کرے، ان کے تعلقات اچھے ہو۔ انہی تعلقات کا فائدہ ملکوں کو ہوا کرتا ہے، لیکن ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے۔ اب وہ نقصان ہمارے پرائم منسٹر کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کے تکبر غرور کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص صاحب کا تکبر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ آپ کو میں کئی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، کئی کلپ دکھا سکتا ہوں، کئی باتیں ان کو سنا سکتا ہوں۔ وہ خود کو اس وقت بہت بڑا اسکالر مانتے ہیں، بہت بڑا تاریخ کا طالب علم مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تاریخ کی تعلیم نہیں حاصل کی۔ ان کو جب لیڈر بنانے کی اس میں ڈالا گیا تھا نا پریکٹس کے اندر، تو اس وقت انہیں تاریخ کی کتابیں پڑھائی گئی تھی، یہ سیاست کی تربیت دی گئی تھی، سیاسی تربیت جب ان کی ہو رہی تھی۔ اور تربیت کرنے والے کون لوگ تھے، وہ سب کو پتہ کون لوگ تھے، اور ان کے دل میں کیا تھا، ان کے دل میں سیاست دانوں کے لیے، خاص کر یہ جو شریف فیملی ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں بڑی نفرت تھی۔ اب یہ نفرت کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل صحیح اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن وقت نے تو ثابت کیا ہے کہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف، ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ جتنے قصے سنائے گئے، ہمیں کرپشن کی کہانیاں سنائی گئی، وہ ساری کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اگر نہ کیا جاتا، کسی کے اوپر کرپشن کے الزام نہ لگائے جاتے، اس کا پروپیگنڈا نہ کیا جاتا، اس کا بھونپو نہ بجایا جاتا، تو پھر شاید وہ اتنے پاپولر لیڈر تھے کہ وہ ان کے سامنے وہ ترکی والی بات ہوئی جسے ٹینکوں کے آگے عوام لیٹ گئے تھے، تو عوام لیٹ جاتے، لیکن پھر عوام کنفیوز ہو گئی۔ ان کا جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ملک کے مدار المہام ہے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ جب بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ کرپشن کی اور مافیا ہے اور عدالتیں کہہ رہی ہیں، تو لوگ پھر کنفیوز ہو گئے۔ لیکن اب 3 سال بعد لوگوں کی کنفیوژن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی غلط فہمی تھی بھی تو اب وہ بڑی اچھی طرح دور ہو چکی ہے، تھی غلط فہمی۔ اب حالات یہ ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی یعنی پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے
جس کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے تھا میں کہہ رہا ہوں، ہے نہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم وہ کبھی آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی سعودی عرب سے قرض لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہمیں روز تھپڑ مار رہا ہے، کبھی بجلی بڑھاؤ، کبھی گیس بڑھاؤ، کبھی یہ کرو۔ پوری دنیا میں تیل سستا ہو گیا 15%۔ ایک ہفتے، ایک مہینے کے اندر تقریباً تیل میں $8 سے $10 کی کمی واقع ہوئی ہے، اور انڈیا میں تیل سستا کر دیا گیا۔ دلی سرکار نے تیل کی قیمت میں کمی کی ہے، اور یہاں پہ ہم تیل کی قیمت میں کمی کرنے کی بجائے ایک تو ہم پیٹرول ڈیلرز کا مارجن بڑھا رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے لیوی بڑھا دی ہے کہ یہ لے جناب یہاں پہ پیٹرول سستا نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھا جاتا ہے جو پیمانہ ناپا بنایا گیا ہے، اس پیمانے کے تحت ابھی پیٹرول قیمت میں کم از کم $8 سے $10 کمی ہونی چاہیے، لیکن ہو نہیں رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کمزور ہو، معیشت کمزور ہوتی ہے، ملک کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اگر آپ کی معیشت طاقتور ہے، ملک طاقتور ہوگا۔ کبھی طاقتور ملٹری سے ملک طاقتور نہیں ہوتے۔ بہت سے ملکوں کی ملٹری بہت بڑی بڑی ہے، مصر دیکھ لیں آپ، اور دیکھ لیں، وہ ہماری ملٹری کی اپنی ایک ورتھ ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن طاقت جو ملتی ہے وہ آپ کی اکانومی سے ملتی ہے، انڈیپینڈنٹ سے ملتی ہے۔ فوجیں بھی تو اکانومی سے چلتی ہے نا، پیسے سے چلتی ہے۔ ان کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہ بہت بڑا بجٹ ان کے لیے ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، صرف موومنٹ کے لیے آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر اب معاشی طور پر آپ خود کفیل ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ یہ سارے کام آسانی سے کر لیں گے۔ امریکہ جہاں چاہتا ہے اپنی بھیج دیتا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک ہے، یعنی قرض لیا وہ اس نے $1 ٹریلین کا اس کے اوپر قرض ہے، اور ہم یہاں مر رہے تھے کہ جناب نواز شریف قرض لے رہا اور ملک یوں ہو رہا وہ ہو رہا۔ تو خارجہ محاذ پہ بھی ہماری بری حالت ہے، اور داخلی محاذ پہ تو ہے ہی بری حالت۔ تو خان صاحب نے اپنے، صرف خان صاحب کی وجہ سے ہم نے اپنے دوست نہیں کھوئے، خان صاحب کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے، آپ بھلے کہیں کہ جی ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جو اصل پلز ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ تو عوام کو اس وقت بالکل کہتے ہیں تماشا لگا ہوا ہے، ڈگڈگی بجا کے بہلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھرپور تماشا لگا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ یوں کر دیں۔ ابھی وہ شیر رشید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں پنجاب کے 40 اور باقی ملک سے تقریباً 60% یا 80% جو ہے ووٹ وہ پڑے گا پی ٹی آئی کو، شیر رشید صاحب، اور ان کو یہ الہام ہوا ہے، بلکہ ان کو کوئی وہاں چیز نازل ہوئی ہے جس میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اوورسیز پاکستانی سارے کے سارے عمران خان کے ووٹر ہیں اور کسی کے ووٹر نہیں ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے اس بات کو ازیوم کر لیا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کر دیا نا، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دے دیا، اس نے تو ہمارے الیکشن سویپ کرا ہی دینا ہے، اور جو رہی سی کسر رہ جائے گی وہ اے وی ایم لگائیں گے اور الیکشن جیت جائیں گے۔ چلے آپ الیکشن جیت جائیں، آپ سب کچھ کر جائیں، لیکن ملک کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ نہ کسی کے پاس ملک کو قرضوں سے نجات دلانے کا نسخہ ہے، نہ کسی کے پاس ملک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کا نسخہ ہے۔ سب اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں، اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں، اور یہ اگر کوئی کہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلے تو مہنگائی ہوتی تو لوگ باہر نکل آتے، تو اب وہ چونکہ کہتے ہیں نا لوگ تبھی باہر نکلتے جب ان کے پاس ان کو غصہ نکالنے کا کہیں ان کو موقع نہ مل رہا، تو لوگ تو جگہ جگہ غصہ نکال رہے ہیں، ٹویٹر پہ غصہ نکال رہے ہیں، فیس بک پہ نکال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ نکال رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کا کتھارسس ہو رہا ہے۔ اور تو اور ابھی جلسہ ہوا ایک پی ٹی آئی کا، جس میں تحریک انصاف کے جلسے میں ایک آخر میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اب نہیں ہوں گے تحریک انصاف میں، اور یہ اگلا جو الیکشن ہے وہ جیت جائیں گے ہم، لیکن خان صاحب نہیں ہوں گے، خان صاحب بغیر کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو لوگوں کی خواہش تو ہے، اب دیکھیں لوگ بول پڑتے ہیں، ووکلس ہیں جہاں بھی بولتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اگر ملک کے داخلی حالات دیکھیں تو بہت ورسٹ ہے، ہر جگہ آپ کو فرسٹریشن ملے گی، افراتفری ملے گی، پینک ملے گا، تو یہ ساری چیزیں دانستہ پھیلائی جاتی ہیں۔ یہی ہے 5th جنریشن وار، جس میں فوجیں نہیں لڑتی،
جس میں آپ کی ترکیبیں لڑتی ہیں، جس میں آپ کے فارمولے لڑتے ہیں. تو ہم اس وقت اس وار کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں وکلا نے بھی ایک جج کو جس نے ایک اے سی اور ڈی سی کو توہین عدالت میں جیل بھیجا، وکلا ان کو پینٹی لگا دی. وکلا پہنچ گیا اور ایک گمسان کی وہاں پہ دھیگا مچتی ہوئی، وہاں پہ لڑائی، ادھر نسلا ٹاور والوں کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. گوادر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق دو. گوادر میں لوگ فشنگ کرنے ہیں، ان کے لیے پتہ کو ٹائمنگ طے ہوئی ہے. اب وہ گوادر بلوچستان کے لوگ، گوادر ایک ڈریم پروجیکٹ تھا. گوادر کی قسمت بدل جاتی اگر سی پیک بن جاتا، یا سی پیک کو یا گوادر سی پیک کا یہ گوادر پروجیکٹ حصہ تھا. اس سے میں بہت پروگرام کر چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. گوادر کو آئیڈیلی ہم نے دبئی ماڈل پہ بنانا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کو ٹورزم کے لیے ایک شہر بنایا جائے گا. اس میں ہوٹلنگ ہوگی، اس میں آپ کا بہت بڑا بیچ ہوگا، یعنی جو ساحل سمندر ہوتا ہے جہاں پہ فارن ٹورز آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے اور وہ اپنی چھٹیاں گزاریں گے. اس کے بعد وہ شاپنگ کریں گے وہاں سے. اور جبل علی فری زون کی طرح جو کہ دبئی کا ہے، ہمارا گوادر کا ایک فری زون بنے گا جہاں سے بغیر ٹیکس کے، بغیر ڈیوٹی کے سامان آیا کرے گا. اور جب سامان اس طرح بغیر ڈیوٹی کے آتا ہے تو وہ سستا ہوتا ہے. تو فارنر ہمیشہ یورپین چھٹیوں میں ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں جن ملکوں میں ان کو سستی شاپنگ ملے، سستی ہوٹلنگ ملے، سستا فوڈ ملے، اور ان کو ساحل سمندر مل جائے. تو ان کو یہ چھٹیاں بھاتی ہیں. اور آخری اس کا یہ کہ ان کو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ملے، جو کہ دبئی دیتا ہے اور سنگاپور بھی دیتا رہا ہے، اور بھی اس طرح کے ملک ہیں جو کہ ٹیونس دیتا رہا ہے. تو جہاں جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں پہ اچھی خاصی کمائی ہے. حتیٰ کہ ترکی میں بھی ٹورزم بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے. تو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. سازش ہو گئی، کانسپریسی ہو گئی، ہماری نااہلی تھی، یہ سب ہونا تھا. تو گوادر کے لوگ اگر یہ پروجیکٹ ہو چکا ہوتا تو آج وہ عرب ممالک کے جو شہری سٹیزن ہیں ان کی طرح امیر لوگ ہوتے. لیکن اب چونکہ گوادر کے لوگوں کا انحصار دو چیزوں پر ہے. ایک تو ان کو وہاں پہ فشنگ انہوں نے کرنی ہے، سمندر میں جانا ہے، ماہی گیروں نے مچھلیاں پکڑنی اور گزارا کرنا ہے. اس کے لیے ان کا اپنا میکانزم ہے جس میں وہ موسم کو دیکھتے ہیں، جس میں وہ وقت کو دیکھتے ہیں، جس میں ان کو پتہ ہے بریڈ کب آ رہی، کیوں آ رہی. لیکن اب اس پہ پابندیاں لگ گئی. ظاہر ہے اب کہیں نہ کہیں وہ ری کر کے پروجیکٹ آگے تو بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں وہ کچھ ہے، ابھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ان کو وہاں روک دیا گیا. تو ایک تو گوادر کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے حقوق دو، شہر ہمارا پوچھنا ہمیں چاہیے تھا، یہاں سارے فارنر آ گئے. تو یہ تو ہوتا ہے جب شہر پھیلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ باہر سے آ کے وہاں پہ اپنا انویسٹمنٹ کرتے. تو وہاں کے لوگوں میں سمجھنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن ان کے مطالبات جائز ہیں. پانی ان کو نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا، صاف پانی وہ نہیں مل رہا. خواتین کی بڑی تعداد نے 2-3 دن پہلے ایک بڑی ریلی نکالی. تو یہ تکلیف دہ بات ہے. پورے پاکستان نے دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کے مطالبات جائز تھے کہ ہمارا شہر ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. پوچھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو باہر سے آئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سے کوئی پوچھا جائے لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا کراچی میں کہ آپ کہاں سے آئے، تو ظاہر ہے ہم غصہ کریں گے کہ یار ابھی کون پوچھنے والے لوگ ہیں. تو اس طرح کی فرسٹریشن نچلی سطح پہ ہر جگہ پھیلی ہوئی، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی سانحہ، کوئی نہ کوئی زیادتی کا کیس، کوئی نہ نسلا ٹاور کا کیس دیکھ لیں. اس طرح کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو داخلی حالات کتنے برے ہیں. اب اساتذہ نے اسلام آباد کے ٹیچروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. سارے اسکول بند ہیں، بچوں کو آج چھٹیاں کرو، کیونکہ وہ آپ نے کر دی ہے میونسپل کارپوریشن کے ماتحت. اور یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہوگا بھائی. پہلے یہاں بھی ہوتا تھا. جب چینج کیا تھا تو تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کیا تھا، اور اس میں بہتری آئی بھی تھی. تعلیمی نظام اگر آج آپ کا بہتر ہے، آج آپ کو باتیں آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے نکلے اور آپ نے ایک نظام بنایا مسابقت کا، ایک مقابلے کا ایک. تو اس کی وجہ سے لوگ اب باشعور ہیں، تعلیم بہتر ہے، مہنگی ہو گئی ہے لیکن بہتر ہے. تو یہ داخلی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، خارجی حالات بھی اچھے نہیں ہیں. تو کیا یہی وہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچا گیا تھا؟ یہ بہت سے لوگ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے یا آنے والے تھے، لوگ کہتے تھے کہ جب آئیں گے تو وہ اس طرح کریں گے، وہ اس طرح کریں گے، اور پاکستان کو جو ہے وہ بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا.
ڈالا جائے گا مشکل حالات میں، اور جب پاکستان بالکل گھٹنوں پہ آ جائے گا تو پھر ان کی جو ساری اکڑ پھون نکل جائے گی، تو پھر ان کے ساتھ وہ ڈیل کی جائیں گی چیزیں جن کی بنیاد پر یہ اکڑتے ہیں، جن میں ایٹمی پروگرام ہے، جن میں ہماری اکانومی بھی تھی. اکانومی ہماری اتنی سٹرونگ تھی کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں یہ سوچ کر کہ یہ مر جائیں گے بھوکے، لیکن ہماری اکانومی میں رتی برابر فرق نہیں پڑا. پوری دنیا کے اندر ریسیشن آیا، دنیا کے اندر ریسیشن کی وجہ سے بینک کرپٹ ہو گئے، دیوالیے نکل گئے لوگوں کے. پاکستان کے اندر لوگ چین سے امن سے کاروبار کرتے رہے اور پاکستان میں ریسیشن نام کو نہیں تھا. تو کہا گیا ان کی اکانومی بلیک اکانومی ہے، ان کی اکانومی پوٹینشیل بڑا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ہمارے اوپر افتاد نازل ہونے شروع، کبھی ایف اے ٹی ایف آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی ہے. تو اس وقت سے ہمارے اوپر ناخن تیز کیے ہوئے کہ پکڑو ان کے اندر، ان کا دل کدھر ہے، ان کا دماغ جان کدھر ہے، ان کا ہارٹ کدھر ہے. تو ہماری اکانومی اب وہ بہانے سے وہ ظاہر ہے ہم رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں، ہم پر ٹیکس بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی تو برمار ہو رہی ہے. تو ہمیں پورا نیمبو کی طرح نچوڑا ہوا ہے، اب ہم کہیں سے نکل نہیں سکتے. اور پھر یہ جو قرض کی اس میں پھنس گئے ہم، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ابھی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کا 1200 ارب روپے کا جو اسکیم ہے اس کے اندر اربوں ڈالر اربوں روپیہ دائیں بائیں ہو گیا. تو کتنی چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ یعنی اگر آپ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، بہت سی چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ یہ اب ہو رہی ہیں، ہوتی تھیں لیکن اب وہ بہت زیادہ کھلتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ ہمارے ابھی دیکھ رہا تھا منسٹر دو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ گھی مہنگا ہو گیا پوری دنیا میں، فلاں چیز مہنگی ہوگی، بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی. روز بیٹھ کے ہمیں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں مہنگائی کی کہ جی عالمی منڈی میں یہ ہو رہا ہے، عالمی منڈی میں یہ ہو رہا ہے. تو عالمی منڈی میں اگر تیل سستا ہو تو یہاں تیل کیوں نہیں سستا ہوا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چین میں، روس میں، امریکہ میں، جرمنی میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور تو پھر ہو رہی ہے تو کر دیں مہنگائی، ہمارے یہاں بھی اتنی مہنگائی کر دیں، لیکن ہماری آمدنی تو اتنی بڑھا دیں، ہمیں کم از کم وہ موقع تو دینا. ہمارے یہاں بزنس کے تمام مواقع، بڑا بزنس، چھوٹے موٹے تو لوگوں نے کر رہی ہے نا. چھوٹا موٹا یہ کہ میں نے دکان کھول لی، کسی اور نے کھول لی، کسی نے جوتوں کا کاروبار کر لیا، کسی آپس میں ہم کر رہے ہیں، کسی نے ریڈی لگا لی، کسی نے فیکٹری چھوٹی موٹی لگا لی. لیکن جو میجر کاروبار ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر انڈسٹری لگتی ہے، جس سے جابس کریٹ ہوتی ہے، جس سے زر مبادلہ آتا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو بالکل نہیں لگ رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کاروبار سٹیبل ہی نہیں ہے، ہمارے کرنسی سٹیبل نہیں ہے. ایک پروجیکٹ بنتا ہے جس کی مالیت سمجھ لیں کہ $2 ارب ہے، اور اس کو روپوں میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا جی وہ ڈالر تو چلا گیا اوپر، اور وہ اب کئی ارب اس میں اضافہ ہو گیا. تو پھر اس طرح کے پروجیکٹ کو کمپنیاں فائنینس نہیں کرتی. تو یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کو کیا بتائیں، اور حکومت اور کورٹ اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ مطلب کہی جا سکتی ہیں. تکلیف ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن چونکہ یہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور وہ قوتیں جو کہ تجربے کرنے میں ماہر ہیں وہ تجربہ کیے جا رہی ہیں. پتہ نہیں ان کو تجربے سے کیا فائدہ ہے، یا پھر وہ سب جن سے امید ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سنبھالیں گے، وہ بھی ذرا تیار نہیں نظر آتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے پہلے اس کو ویو آف کریں. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ورسٹ سچویشن ہے. تو ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری، یہ تو کوشچن نہیں رہا نا کہ بے روزگاری کتنی ہے یا مہنگائی کتنی ہے، تو سب ایک الگ بات ہے. سیاسی ایکٹیویٹی کو آپ دیکھا تو وہ آسمان پہ. چلتے چلتے آپ کو بتا دیں ایم کیو ایم اچانک کھڑی ہوئی، جیسے کہا سندھ میں بلدیاتی نظام کے خلاف ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ وہ جو بات ہے جو پچھلے کئی سال سے ایسے بالکل نکریں لگی ہوئی تھی، جب سے وہ اپنے قائد سے علیحدہ ہوئی ہے اور وہ ایم کیو ایم ٹوٹی ہے اور ایم کیو ایم کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے. اس وقت سے بہت سے لوگ جان بچا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب ان کو جب بڑے بڑے عہدے مل چکے ہیں تو اب وہ حکومتیں انجوائے کرنے کے بعد اب انہوں نے میچ ڈال لیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. مجھے نہیں پتا سندھ گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے، لیکن ظاہر ہے پیپل پارٹی کراچی کے اندر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرتی، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کرتی جتنی کرنی چاہیے. بڑی روڈز پہ تو کرتی ہے، لیکن جو وہ علاقے ہیں عام انسانوں کے رہنے والے میسز کے علاقے، وہاں ڈیولپمنٹ آپ کو نام کو نظر نہیں آتی. تو سندھ کا نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ سندھ کی تمام جماعتوں نے پیپل پارٹی کے علاوہ سب نے مسترد کر دیا ہے، اور
ایم کیو ایم نے تو بلا لی ہے اپنا آل پارٹیز کانفرنس 11 دسمبر کو، تو انہوں نے کانفرنس بلا لی ہے، جبکہ مصطفیٰ کمال پہنچ گئے ہیں کورٹ میں، انہوں نے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تو یہ ہے، اور اب پنجاب حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم بلدیاتی الیکشن اگر کرائیں گے تو اے وی ایم پہ کرائیں گے، یعنی سبحان اللہ، وہ اے وی ایم میں بھی 1.5 2 سال اس کی امپلیمنٹیشن میں اور سب کچھ کرنے میں ہے، اور ابھی الیکشن کمیشن نے اس میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ کل ہی فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اے وی ایم سے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، فنڈ نہیں دیں گے۔ تو قمر دل شاہ صاحب نے آ کے ٹی وی پہ بتایا کہ فنڈ تو آپ کے بڑے بھی دیں گے، کیونکہ یہ آئی ہوئی قانون میں لکھا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈ اس طرح نہیں روکے جا سکتے اور نہ اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ تو اب پھر جو ہے سمجھ لیں بھاڑ میں گئی ساری معیشت، بھاڑ میں گیا سب کچھ، اور ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے اور اے وی ایم سے لڑنا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی روک سکے تو روک لے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کو کون روکے گا، اس کو عوام روکے گی، اس کو سیاستدان روکیں گے، یا اس کو وہ روکیں گے جنہوں نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔